اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. تو مقصد اور انتظام، یہی دونوں چیزیں نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت ہے. یہ دونوں چیزیں نبوت و رسالت کی ضرورت اور اہمیت ہے. اگر اللہ اب ایک عام انسان نے ایک اپنا شاہکار تیار کیا اور اس کے پیچھے اس نے مقصد اور اہمیت، اس کی انتظام چلانے کا سلسلہ رکھا، تو عام انسان یہ سب تخلیق کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو خالق کل ہے اس کی تخلیق میں کتنا بہترین مقصد ہوگا، ہے نا؟ اس کی تخلیق میں کتنا بہترین مقصد ہوگا اور اس کی تخلیق میں کتنا بہترین انتظام ہوگا. تو نبوت اور رسالت، بنیادی طور پر نبوت اور رسالت کا مقصد اور انتظام سمجھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسانوں، اللہ نے تم سبھی کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد عبادت ہے. اے جنات، تمہیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ مقصد عبادت ہے. تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ مقصد ہے نا؟ یہ مقصد بتا دیا. اب اس مقصد کے بعد انتظام چلانا ہے. تو انتظام چلانے کے لیے لائٹ نہ ہو تو پنکھا بیکار ہو جاتا ہے نا. اب ہمیں پتہ جناب ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت سکھانے والا نہ ہو تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. عبادت سکھانے والا نہ ہو تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتی ہے چیز. تو بالکل اسی طرح قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مومنوں مسلمانوں نماز پڑھو زکوٰۃ دو. مولا نماز کیسے پڑھیں؟ آپ پورے قرآن پڑھ لیں، کہیں ایک جگہ بھی اگر نماز کا طریقہ بتایا گیا ہو. بس نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھیں؟ کیا ہے طریقہ؟ کیا ہے؟ ہمیں الیکٹریسٹی چاہیے بھائی، ہمارا پنکھا نہیں چل رہا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے کہ نماز پڑھو جیسی یہ پڑھ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو پڑھتے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت اور رسالت کا مقصد کہ اللہ رب الانسان، اللہ نے فرما دیا بھائی تمہاری زندگی بیکار نہیں ہے، تم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو. مولا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا. مولا ٹھیک ہے کر لیں گے، کیسے کریں گے؟ ہاؤ کیسے کریں گے؟ میں اپنے نبی اور رسول بھیج رہا ہوں، ایسے کریں گے. نبی جو بتائے وہ کرنا ہے، نبی جس سے روکے اس سے رک جانا ہے. یہ ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد. اب دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول انسانوں میں ہی کیوں بھیجے؟ انسانوں میں ہی کیوں بھیجے؟ وہ قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت اعلان فرماتا نبی اور رسول بھیجتے ہی نہیں، ایسے آسمانوں پر اعلان ہو جاتا، ساری دنیا کو آواز پہنچ جاتی کہ ایمان والوں نماز پڑھنی ہے. ایمان والوں پر تب بھی لازم ہوتا نماز پڑھنی، ہو جاتا لازم ہے. اللہ نے کہا رات کو سوتے اور صبح آنکھ کھلتی تو دیکھتے کہ گھر کے صحن میں یا چھت پر اللہ کے احکامات رکھے ہوئے ہیں کاغذ پہ لکھے ہوئے، تب بھی ہم پر لازم ہوتا وہ اللہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے، ایسا کر بھی سکتا تھا، ہے نا؟ جنات میں نبی بھیج دیتا کہ ہم بیٹھے ہوتے اور کوئی جن آتا اور کہتا دیکھو میں جن ہوں، نظر نہیں آ رہا، ڈرنا نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہے. اللہ نے کہا وہ قادر مطلق ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں ایک بات پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آسمان سے، اب آپ امیجنیشن میں آئے نا، تصور کی دنیا میں آئے، اگر آسمان سے آواز، واقعی آواز آ جائے تو ہم کیا اس کے پیچھے بھاگیں گے یا اس پر عمل کریں گے؟ نہیں. سب سے پہلے ہماری فطرت ہم سے کیا کروائے گی؟ ہم ڈریں گے، ہم خوفزدہ ہو جائیں گے. بولی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پریشان ہو جائیں گے، خوف دل میں آ جائے گا، اور اس آواز پر عمل کرنے یا اس کے پیچھے جانے کے بجائے ہم اس سے دور بھاگیں گے، ڈریں گے، خوف کھائیں گے. پھر دوسری
تو جنات سے تو ہم ویسے ہی بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی دکانیں شروع کروا دی، اتنی دکانیں شروع کروا دی باباؤں کی کہ اللہ کی پناہ، اتنے خوفزدہ ہیں ہم جنات سے۔ اگر جنات نہیں بھی ہم پھر بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمارا وہم ہی ہمیں خوفزدہ کر دیتا ہے۔ تو جنات میں نبی اور رسول ہونا تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جاتی کہ ساری امت ڈرتی رہتی، اپنے نبی سے ڈر رہے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ساری امت، ساری قوم اپنے نبی سے ہی ڈرتی رہتی، خوف کھاتی رہتی، نبی کی تو بات ماننا تو دور کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں تو فیل ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم رات کو سوتے اور صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ گھر میں احکام اللہ کے موجود ہیں کہ بھائی نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا پردہ کرو یا ایکس وائی زیڈ احکامات، وہ گھر بھی صحن میں رکھے ہوئے یا چھت میں رکھے ہوئے۔ تو اس میں بھی ہمیں تشویش کا اظہار ہوتا، جناب پتہ نہیں یار واقعی اللہ کے احکام ہیں بھی یا نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیونکہ لوگوں نے تو نبی کو دیکھ کر یہ باتیں کہہ دی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہے نہیں ہے، جھوٹ بولے معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر انہیں جادوگر اور جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا معاذ اللہ کہا گیا تھا۔ تو احکامات نازل ہو جاتے، خالی کب ہم بھی تشویش کا اظہار کرتے جناب کہ پتہ نہیں یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہی ہے یا اور کوئی رکھ کر چلا گیا ہے، کوئی ہم سے کوئی غلط کام نہ کروا دے۔ یہ ہماری فطرت ہے، پہلے ہم ڈرتے ہیں، بعد میں ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ پہلے ڈر آتا ہے ہمارے دل میں تو ہم پھر خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا، یہ پتہ نہیں کس نے یہ کاغذ کے ٹکڑے رکھ دیے۔ تو تینوں چیزیں فیل ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی فیل ہو جاتی۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے انسانوں میں اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اس کی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے مشاہدے کی بات رہی ہوگی کہ اگر کوئی کوا ہو پرندہ ہے نا، آپ اس کے قریب جائیں تو وہ کوا آپ کے قریب آتا ہے یا ڈر کے بھاگتا ہے؟ ڈر کے بھاگتا ہے۔ کبوتر آپ کے قریب آتا ہے یا ڈر کے بھاگتا ہے؟ ڈر کے بھاگتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، جانور، گائے، بیل، بکری وغیرہ وغیرہ، یہ پہلے تو کوشش کرتے ہیں اس انسان کو مارو، ٹکر مارو۔ اگر وہ ہلی ہوئی نہ ہو، آپ کی ہاتھ پر سدھاری ہوئی نہ ہو، تو وہ کوشش کرتی ہے اس کو ٹکر مارو، ختم کرو۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں میں اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے کہ جو میرے احکامات ہیں، جو میری تعلیمات جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اس سے انسان بھاگے نہیں، اس سے انسان ڈرے نہیں، خوف نہ کھائے۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہم جنس یعنی انسانوں میں اپنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے کہ جناب میں نے انسانوں کو خبر دینی ہے، میں نے انسانوں کی ہدایت کا سامان کرنا ہے، میں نے انسانوں کی فلاح اور بہبود کا سامان کرنا ہے، میں نے انسانوں سے آخرت میں حساب و کتاب کرنا ہے، لہٰذا میں اپنے نبی اور رسول بھی انسانوں میں ہی بھیجوں کہ یہ حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہم تو دیکھ ہی نہیں سکے، تیرا نبی تو ایک جن تھا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا تھا، ہمیں تو اس کی آواز بھی صحیح نہیں آتی تھی، وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں بات کرتا تھا، مولا گھر کے چھت پر احکام تیرے نازل ہوئے تو ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا وہ تیرے ہی احکام ہے یا کسی اور کے احکام ہے۔ حضرت مولا آسمان پر ایک آواز تو آئی تھی لیکن ہمیں کیا پتا وہ تیری ہی آواز تھی، ہم تو سمجھے کہ جناب کوئی لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں حشر کے میدان میں کر سکتے تھے اگر اللہ رب العزت انسانوں میں اپنا نبی نہ بھیجتا۔ پھر ہمارے پاس ایک عذر ہو جاتا، مجبوری ہو جاتی کہ ہم سے کس بات کا حساب و کتاب لے رہا ہے مولا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن پھر اللہ رب العزت چونکہ وہ رب ہے، رب تو رب ہے، وہ ہر چیز پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بہترین انتظام فرمایا، اور بہترین انتظام ایک مقصد دے کر اپنے نبی کو، اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ جناب آپ نے جانا ہے، اور جانے کے بعد کائنات کے ہر ایک انسان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے بعد انہیں بتانا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ بہبود کا راستہ ہے، ان سب پر عمل کرنا ہے تاکہ حشر
کرتے, یوں بہت ساری چیزیں وجوہات انسان پیش کر سکتے تھے. اور انسان یہ خاص فطرت ہے ہماری. چلیے یہ بھی بتا, انسان نا ہمارے فطری عمل ہے کہ انسان علتیں تلاش کرنے میں بہت ماہر ہے, وجوہات تلاش کرنے میں بہت ماہر ہے انسان. تو ان ساری چیزوں کو جان کر اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنا نبی اور رسول انسان ہی مبعوث فرمایا. تو نبوت اور رسالت جہاں بہت سارے مقاصد ہیں, بہت سارے انتظام ہیں, وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے. اب آئیے دوسری طرف کہ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول کیوں مبعوث فرمائے, نبی اور رسول کیوں مبعوث فرمائے. ابھی تو یہ بات تھی نا انسانوں میں مبعوث کیوں فرمائے اللہ نے اپنے نبی اور رسول. تو بات ہماری بیچ سے تھوڑی سی کٹ گئی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے اے انسان, اے جن, ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری تخلیق کا جو سبب ہے, جو وجہ ہے, وہ میری عبادت ہے. تم نے دنیا میں جانا ہے اور دنیا میں جانے کے بعد صرف میری اور میری عبادت کرنی ہے, اور کچھ نہیں کرنا, اور کچھ نہیں کرنا. اب جیسا ابھی میں نے کہا کہ انسان علتیں تلاش کرنے میں بہت ماہر ہے, وجوہات. مولا ہم تیری عبادت